السلام علیکم. میں نے آپ سے کوشچن چھوٹا سا کرنا تھا کہ یہ جیسے نا اہل حدیث جو ہیں وہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں. بالکل. تو اب سعودیہ کے کچھ جو علماء ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، جیسے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس کی جو ہیں وہ ایک ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ تو حنبلی عقیدہ رکھتے ہیں نا، تو کیا سعودیہ کے سارے علماء جو ہیں وہ ان کا یہی فتویٰ ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید. براہ کرم چینل سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہمارا گوگل یہ کہتا ہے کہ 75% لوگ اس چینل کو دیکھنے والے انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے. اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہماری ویڈیوز ریکمنڈیشن پر آ جائیں گی اور زیادہ دور تک ہماری آواز پہنچے گی. تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن بھی دبائیں، تاکہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب جیسے ہی اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن گوگل آپ کو بھیج کر متنبہ کر دے کہ جناب آپ کا سوال کا جواب اپلوڈ کیا جا چکا ہے نور ٹی وی جدہ پر. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ 3 طلاق کے موضوع پر سعودی عرب کے علماء کا موقف تو یہ ہے، جبکہ شیخ عبدالعزیز بن باز حنبلی المسلک ہیں. میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ سعودی عرب کا جو گزشتہ سال، ابھی تو ہم اس 2023 کے شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، لاسٹ ایئر 22 شعبان کے مہینے میں 8 مارچ کو کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک سرکولر جاری کیا تھا. اس کی تفاصیل یہاں آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا کہ پورے سعودی عرب میں یہ بات تمام علماء کو اجباری طور پر، قاضی جتنے بھی محکمے کے وہ ہیں نا ججز، ان سب کو یہ نوٹس گیا کہ 3 طلاق ایک مجلس میں اگر کوئی دے دے گا تو چند چیزیں غور کرنا. ایک تو یہ کہ 3 طلاقوں کو 3 تسلیم نہ کرنا، یہ امر ہے ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کا، اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے. اور دوسرا یہ کہ حیض کی حالت میں اگر طلاق دی جائے گی تو طلاق قبول نہیں کرنا. اور تیسرا یہ کہ اگر ہم بستری کرنے کے بعد 2-4 دن کے بعد لڑائی ہو گئی، ہم بستری آج کر لی اور 2 دن کے بعد طلاق دے دی تو پھر بھی طلاق قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ وہ امور ہیں جن کو سعودی عرب نے پورے کورٹ سعودی عرب کے اس پر عمل پیرا ہیں. اور تمام علماء اللہ کے فضل و کرم سے جو شیخ بن باز کا موقف تھا، شیخ عثیمین کا موقف تھا، اسی پر آج فتویٰ دے رہے ہیں، چاہے وہ عبداللہ مطلق ہوں یا مستشار جتنے بھی جو ہے نا مشیر ہیں کنگ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کے، وہ تمام کے تمام اسی موقف پر قائم ہیں کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی ہیں، 1 ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ کیا حنبلی المسلک تھے، میں آپ کو انہی کی آواز سنواتا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک آدمی یہ پوچھ رہا ہے کہ میں اپنی امی ابو کی طرح سے رہوں، حنبلی اور حنفی. میری ماں تو حنفی ہے اور میرا باپ حنبلی ہے، میں کیا کروں. من الذین اتبعوه، ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کس کی اتباع کریں. اب اگر یہ حنبلی ہوتے تو کیا کہتے، تم حنفی نہ بننا، حنبلی بننا. اگر حنفی ہونا تو میں نے تو خود امام یہ جو مولانا مکی ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا تم حنبلی مت بنو، حنفی بن جاؤ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ حنبلی کسی مذہب کی پیروی مت کرو سوائے امام ابو حنیفہ کے مذہب کے. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے یہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مذہب کی پیروی کرو، حنبلی ہو تو حنبلی رہو، مالکی ہو تو مالکی رہو، شافعی تو شافعی رہو، اور حنبلی، یہ سارے مذہب اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں. تو شیخ عبدالعزیز بن باز جن کا نام آپ نے لیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیس من اللازم، یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے نا التمذہب، یہ مذہب پرستی، یہ لازم نہیں ہے نہ کسی عورت کے لیے نہ کسی مرد کے لیے. یہ نہ حنبلی بنو، نہ مالکی بنو، نہ شافعی بنو، نہ ماتوریدی بنو، نہ قادری بنو، نہ چشتی بنو، نہ سہروردی بنو، کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مسلمان بنو.
قرآن و سنت کو فالو کرو. لا للرجل ولا للمرأة، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. اگر شیخ ابن باز یہ ہوتے کہ میں اگر وہ حنبلی ہوتے تو فوراً سینہ ٹھوک کے کہتے کہ میں حنبلی ہوں، حنبلی بن جانا، تم اپنی اماں کی طرح سے مت بننا. کیونکہ سائل یہ کہہ رہا ہے نا کہ میری امی حنفی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نہ حنبلی بنو، نہ مالکی بنو، نہ شافعی بنو، نہ حنفی بنو. یہ لوگ اہل علم تھے، انہوں نے دین کی خدمت کری ہے. آپ اگر جاہل ہیں تو جاہل کے لیے بھی یہ بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جاہل کے اوپر تقلید واجب ہے. علامہ البانی غالباً یا پتہ نہیں کس کے بارے میں یہ مشہور ہے، حالانکہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ علامہ البانی نے یہ کہا تھا، لیکن شیخ فرما رہے ہیں کہ عام آدمی ہو، جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو، اس پہ مذہب لاگو نہیں ہے. آپ اس چیز کے لیے جد و جہد کریں جو قرآن و سنت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر جاہل ہیں تو کیا بات ہے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر آپ امام ابو حنیفہ کی پیروی کریں گے. جاہل ہیں تو کیا بات ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور ان تک آپ پہنچ سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی بھاری ہے، وہ کیوں نہیں پہنچ سکتے. مجھے خوبصورت ایک بات کسی نے کہی، وہ یہ کہ شب برات پہ جتنی بھی روایات ہیں، حنفی حضرات خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہیں. اچھا، رفع یدین کرنے کی روایت نماز میں صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی ہے، تو بخاری اور مسلم کی روایات صحیح ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، لیکن شب برات کی ضعیف روایات پر بھی عمل کرتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہاں آپ جو اہل علم ہیں ان سے سوال کریں، ان سے علم حاصل کریں، ان کی تقلید نہ کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ اللہ رب العالمین نے آپ کو مکلف کیا ہے کہ اہل علم سے سوال کریں اگر آپ کو علم نہیں ہے. علم کس کو نہیں ہوتا؟ جاہل کو نہیں ہوتا نا. اب یہ نہیں ہے کہ جاہل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جا کے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا. نہیں، کس جاہل ہو یا غیر جاہل ہو، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ قرآن سنت کا اتباع کرے. الجاہل یسأل اہل العلم، جاہل اہل علم سے سوال کرے، اور اگر اہل علم نے اس کو جواب دے دیا ہے قرآن و سنت سے تو اس پر عمل پیرا ہو جائے. اور عالم کے اوپر یہ جائز نہیں ہے کہ ان کو نصیحت کرے کہ آپ میرے مذہب میں آ جانا، آپ فلاں مذہب کی پیروی کرنا، فلاں مذہب کی تقلید کرنا. یہ انصاف نہیں ہے، یہ غلطی پر ہیں. حتی یستفید اکثر. آپ دین اسلام کی دعوت دیجئے، آپ لوگوں کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فلاں مذہب کی پیروی کر لیجئے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میری بہن کہ طلاق کے موضوع پر سعودی عرب نے ایک قانون بنا دیا ہے. پچھلے سال ہی قانون بنایا تھا جس کی ڈیٹیل اور PDF کاپی میری اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی، جس میں سعودی عرب کا نیا قانون طلاق کے بارے میں نے بیان کیا ہے. اس کی ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. تو 3 طلاق ایک مجلس کی، تمام علماء اس بات پر کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، شیخ ابن باز کا، سعودی عرب کے علماء کا اور مشائخ کا یہ کہنا کہ یہ حنبلی ہیں. وہ طارق مسعود صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ حنبلی ہیں. نہیں، یہ حنبلی ہوتے تو یہ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ حنبلی مت بننا. یہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ حنبلی مت بننا. اب آپ یہ بتائیے کہ میں اگر حنفی ہوتا، آپ حنفی ہیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ میں حنفی بنوں یا حنبلی بنوں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ فوراً یہ جواب دیں گے کہ آپ کو حنفی بننا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود شیخ ابن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ حنبلی مت بنیں. مذہبی تعصب، مذہبی تقلید اور جمود اسلام کو تتر بتر کر رہا ہے. اتحاد کی ضرورت ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے آپ رجوع کریں، ان سے قرآن و سنت کے دلائل پوچھیں. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اس چیز کی پیروی کرو جو آپ کے رب نے بھیجی ہے، اس کی پیروی مت کرو جو آپ نے بزرگ اپنے محلوں میں اور پیروں اور فقیروں کے نام پر بنائے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو متحد کر دے اور قرآن و سنت پر گامزن کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنا دے، بجائے اس کے کہ حنبلی یہ کہے کہ تم حنبلی ہو جاؤ، شافعی یہ کہے کہ تم شافعی ہو جاؤ. تو شیخ ابن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حنبلی ہوتے تو بتائیے
کیا وہ حنبلی نہ کہتے اپنے آپ کو؟ پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. شکریہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.